آپ عالم ہیں؟ بس چھوٹا سا طالب علم ہے جناب. کتنا چھوٹا؟ آپ کو گفتگو کیا کرنی ہے؟ نہیں آپ کتنے بڑے کتنے چھوٹے عالم ہیں؟ کتنے چھوٹے مطلب؟ وہ وضاحت پہلے کرتے ہیں. نہیں آپ مکتب میں پڑھ رہے ہیں یا پھر فارغ ہو گئے ہیں؟ جی آپ مکتب میں پڑھ رہے ہیں یا مکتب سے فارغ ہو گئے ہیں؟ آپ بڑے مدرسے میں پڑھ کے عالم بنے ہیں، کیا بنے ہیں؟ میں ابھی تو پڑھائی چالو ہے جناب. کون سے درجے میں پڑھ رہے ہیں آپ؟ رابعہ. رابعہ میں پڑھ رہے ہیں. اچھا مناظرہ کے متعلق جانتے ہیں آپ کچھ؟ بالکل جانتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. چلیں تو آپ مسلک کے اعلیٰ سے تعلق رکھتے ہیں نا؟ ماشاء اللہ. بے شک. نام کیا ہے آپ کا؟ شکیل نظامی. شکیل نظامی. اچھا آپ نے مجھے میسج کیا تھا، میں علی اصغر بول رہا ہوں. بالکل بالکل. ہاں اور آپ نے کہا تھا، کیا کہا تھا آپ نے کہا تھا کہ بہت اس میں ہوں، ذرا ایک مسئلہ سولو کرنا ہے نا؟ بالکل. ہاں تو کیا مسئلہ بتائیں ذرا، کیا مسئلے میں کیا پریشانی ہے آپ مسئلہ یہ تھا، اس سے پہلے بھی قبل ہماری آپ کی بات ہو چکی ہے، لیکن آپ کال کاٹ کے بھاگ چکے ہیں پہلے بھی. اچھا بالکل. ایک کام کر لینا شکیل نظامی صاحب، جی جی ایک جناب. شرائط طے کر لیتے ہیں نا. اگر بھاگ جائے شرائط، میں فون کیوں کاٹتا ہوں؟ کوئی بک بک کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے یا سنتا ہی نہیں سامنے والے کا، تب میں فون کاٹتا ہوں. نہیں تو گالی تو آپ ہی دے کر گئے تھے. ٹھیک ہے. اصل بات میں جمشید بھائی نے جب آپ کو لائن پر لیا تھا، ہاں آپ کے ہماری گفتگو ہوئی تھی، ہاں تو آپ نے پہلے گالی آپ نے دیا تھا نا. استغفر اللہ. چلو ٹھیک ہے، شرائط طے کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کب یہ بات ہوئی یاد نہیں ہے، لیکن آپ شرائط طے کر لیتے ہیں. پھر آپ کی کیا پریشان ہیں، کیا مسئلہ آپ کا کوئی بھی ٹاپک ہو، ہاں آپ چینج کریں. میں چینج کروں گا تو آپ کہیں گے بریلی مسلک والے اپنے ہی چلاتے ہیں، آپ اپنا چلائیے. نہیں میری بات سنو. آپ نے کہا کہ بہت مشکل آپ کا رہے گا، موہر ہماری رہے گی. ابھی سے نہیں سن رہے. دیکھو آپ نے کہا تھا، آپ نے وائس بھیجی ہے کہ اب میرا مسئلہ سولو کر دیں، ہے نا؟ ایک آدھ تو کیا مسئلہ آپ کا ہے بتائیں نا، آپ ہم سولو کر دیں گے. اچھا آپ سولو کریں گے؟ ہاں انشاءاللہ کوشش کروں گا. مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے مسلک دیوبند کے جتنے بھی عالم ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض کیوں رکھتے ہیں؟ اچھا جتنے بھی عالم سارے زیادہ تر آپ کے عالم. اچھا یہ مسئلہ ہے آپ کا. جی جناب. ذرا آپ کا اچھا نمبر کون سا ہے؟ ہاں نمبر آ گیا آپ کا. شکیل نظامی صاحب ہے نا؟ جی جناب. ہاں شکیل نظامی. آپ نے کیا لکھ کے بھیجا ہے؟ آپ نے لکھ کے بھیجا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اسے واٹس ایپ میں تو مناسب نہیں ہے، آپ فون کر دیں. تو ہمارے علماء نبی علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں نا؟ بالکل. اور نبی علیہ السلام سے بغض رکھنے والا کافر ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے. بالکل. تو ایک ٹاپک پکڑیں اور ایک حوالہ عبارت پیش کریں، آپ اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے اکابر کی کون سی عبارت، کون سا قول آپ کے نزدیک جو ہے بغض نبی پر مبنی نظر آئی، ذرا اسے آپ پیش کر دیں. انشاءاللہ میں جواب دوں گا. 2 منٹ آپ بولنا، 2 منٹ میں بولوں گا. درمیان میں بالکل بہت بولنا آپ جب میں بولوں گا. بے شک. ٹھیک ہے، جب آپ بولیں گے میں بالکل نہیں بولوں گا. اور جو بھی آپ حوالات میرے پرسنل بھیج دینا. آپ نے میسج کیا ہے، ہائی لکھا ہے، تو جب آپ کے پاس نمبر میرا ہے تو آپ حوالہ بھیج دیں اور یہ بھیج کے کہیں کہ یہ جو عبارت ہے آپ کے یہاں اس سے ثابت ہوتا ہے آپ کے علماء نبی علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ بالکل. چلیں ایمان کا بھیج رہے ہیں جناب آپ کے پاس. پھر آپ یہ مت کہنا کہ یہ ایسا یہ ہے یہ ہے. اچھا میں بولوں گا نہیں کچھ، ڈائریکٹ کہتا ہوں ہاں بغض ہے، میں جواب نہیں دوں گا، کچھ نہیں بولوں گا میں. اچھا آپ حوالہ بھیج دیں گے. سنو نا شکیل صاحب، جی جناب. آپ بول رہے ہیں آپ کچھ مت بولنا، یہ ہے وہ ہے، مطلب آپ بھیج کے فتویٰ لگا دیں گے، میں جواب کچھ نہیں دوں گا، اس کا دفاع نہیں کروں گا، میں تسلیم کر لوں کہ ہاں صحیح ہے، جو کہا آپ نے صحیح ہو، یہ کروں گا. ایسا ہے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھیج دوں گا حوالہ، لیکن آپ یہ ہے ایسا مت کچھ کہیں. مطلب میں تعویل نہیں کروں گا، میں دفاع نہیں کروں گا، جواب نہیں دوں گا، آپ جو حکم لگائیں میں تسلیم کر لوں گا، ایسا بول رہے ہیں آپ؟ نہیں ایسا میں نے کہا. میں نے یہ کہا کہ کوئی بھی بکواس مت کرنا اس کے بعد کہ علماء نے ہمارے یہ نہیں یہ لکھا ہے، ہمارے علماء نے نہیں لکھا، یہ مت کہنا پھر آپ کو. اچھا جو آپ کی کتاب اس کے متعلق وضاحت کی گئی ہے وہ حوالہ میں نہیں دوں آپ کو؟ نہیں آپ حوالہ دیں. آپ سے اس لیے تو میری بات ہو رہی ہے کہ مکمل دلائل کے ساتھ جو بھی. ہاں تو پھر کیا بولنا چاہتے ہیں آپ؟
میں جواب ہی دوں گا نا آپ کے گھر سے. نہیں میں نے تو اس بات کو نہیں کہا کہ آپ ہاں تو جواب دیں. پھر خاموش رہیں نا. اب خاموش رہیں, اب دعویٰ پیش کر دیں اور حکم لگا دیں, عبارت پیش کر دیں کہ آپ کے حفظ الایمان میں یہ بات کہی گئی ہے تو اس پر میں یہ حکم لگاتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اور جو ان کو مسلمان سمجھے, جو ان کی تعریف کرے, جو ان پر تعویل پیش کرے, وہ سب کافر ہیں. ٹھیک ہے. بے شک کافر ہیں. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, آپ حوالہ پیش کریں. ایک منٹ میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیج رہا ہوں حوالہ کا. ہاں. اسے تھوڑا آپ غور سے پڑھنا. نہیں آپ پڑھیں گے, شکیل صاحب, مولوی شکیل صاحب, مولوی شکیل نظامی صاحب, آپ حوالہ پیش کریں گے, آپ پڑھیں گے, میں حوالہ پیش کروں گا, میں پڑھوں گا. بے شک بے شک. ہاں. ایک منٹ, تھوڑا میں روم پر جا رہا ہوں, وہی 5 منٹ کے بعد میں انشاءاللہ کال کروں گا. نہیں, آپ فون چالو رکھیں, میں ریکارڈنگ بند کر رہا ہوں. فون چالو رکھیں, فون چالو رکھیں, فون مت کاٹیں, آپ فون مت کاٹیں, میں ریکارڈنگ بند کر رہا ہوں. فون نہیں کاٹیں گے. آپ اس چیز سے نہیں گھبرائیں جناب کہ فون کاٹ دیا جائے گا. نہیں, اس چیز کو آپ سے بالکل نہ گھبرائیں جناب. اور دوسری بات سنیں مولوی شکیل صاحب, اس میں جو لفظ ہے, اس لفظ پر میں تبصرہ کروں گا, آپ کو جواب دینا پڑے گا. مثال کے طور پر الحمدللہ مکمل دلائل کے ساتھ میں نے کہہ دیا نا, مکمل دلائل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز بات ہوگی. ہاں, اس میں کیا کبھی 3 منٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ 3 منٹ لے لیں گے. مثال کے طور پر آپ عبارت پیش کریں گے, حفظ الایمان کی عبارت, جسے ٹھیک ہے. تو اس میں مثال کے طور پر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص. ٹھیک ہے, اس پر میں تبصرہ کروں گا. تو آپ کو پتہ ہی ہے میں کیا کروں بھیج کر کے. ارے آپ تو آپ بات نہیں کر رہے, پتہ ہے آپ کو, یعنی اس بات کو آپ بھی مانتے ہیں نا. ہاں, میں تو بات تو کر لینا, میں کیا جواب دوں گا آپ کو. کیونکہ اصل میں کیا ہے شکیل صاحب, آپ کے لوگ فون کرتے ہیں, جواب دینے کی ہمت نہیں کرتے, اس لیے جواب دے نہیں سکتے ہم. جو آپ اگر مولوی ہیں تو آپ کم سے کم 2 یا 3 منٹ طے کر کے بات تو کر لینا. جواب تو ہم سے دے لینا, ہم کیا خلاصہ کرنا چاہتے ہیں, یہاں کیا لکھا گیا ہے, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں, اور حضرت کیا سمجھانا چاہتے ہیں. تھوڑا آپ وضاحت کر دیجئے کیا لکھا گیا, آخر آپ کے اکابروں نے کیا لکھا. ماشاء اللہ, اچھی بات, یہ ہوئی بات. ٹھیک ہے. دیکھیں, یہ میں نے آپ کے پرسنل حوالہ بھیج دی, حفظ الایمان کی عبارت. دیکھیں, اس میں حضرت نے ایک بات یہ کہی ہے, یہ اوپر عالم الغیب کی بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بعض علم کا حاصل ہو جانے سے کوئی اگر عالم الغیب ہو جائے گا تو ایسا بعض علم بہت سارے جانوروں کو بھی ہے. بعض علم تو اس میں حضور علیہ السلام کی کیا تخصیص. مثال کے طور پر کچھ چھپی ہوئی بات کا جان لینے سے اگر کوئی آدمی عالم الغیب ہو جائے گا تو کچھ چھپی ہوئی بات تو گدھے کو ہی معلوم ہے. اس طرح مثال کے طور پر آپ کے اعلیٰ حضرت نے آپ کے اعلیٰ حضرت ملفوظ ہے, اس میں گدھے کے متعلق علم غیب ثابت کیا گیا ہے, گدھے کے متعلق. ٹھیک ہے. اب آپ کے نور العرفان کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب, یعنی شیطان کے لیے علم غیب ثابت کیا گیا ہے. تو اگر اس علم کی وجہ سے, بعض علم کے چھپی بات جاننے سے اگر کوئی آدمی عالم الغیب ہو جائے گا, یا میں کہتا ہوں غیب داں ہو جائے گا, اور تو پھر اس میں نبی علیہ السلام خصوصیت کیا رہی, کیا تخصیص. حضرت کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے نبی کی کیا تخصیص. اس طرح مثال کے طور پر آپ کے بہار شریعت کے اندر لکھا گیا ہے کہ علم غیب عطائی انبیاء ہی کی شان ہے, یعنی انبیاء ہی کی خصوصیت ہے. یعنی انبیاء, اس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا مطلب غیب کی خبر دینے والا, یعنی غیب نبی اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ علم غیب دیا ہے. ٹھیک ہے نا, بے شک بولیں, ہے نا. یعنی نبی وہی ہوگا جس کے پاس علم غیب ہے. بولیں بے شک. ہاں. تو اب جس کے پاس علم غیب ہے وہی نبی ہے. تو پھر آپ کے یہاں کنز الایمان کے تفسیر خزائن العرفان کے اندر احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بھی علم غیب دیا ہے. اس نے جو بات کہی آج تک وہی ثابت ہو رہی ہے. دیکھیں, یہ میں بھیج رہا ہوں آپ کو, دیکھ لیں, یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں, 2-3 حوالے دے رہا ہوں میں. وہ عبارت پڑھ چکا ہوں جناب. ہاں چلو ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, اچھی بات ہے, آپ پڑھ چکے ہیں. پڑھنے کے بعد آپ پھر مجھے سمجھنا چاہتے ہیں. تو جس طرح مثال کے طور پر یہاں پہ یہ بات وضاحت کی گئی ہے کہ بعض علم کا چھپی ہوئی بات کا جان لینے سے اگر کوئی آدمی عالم الغیب ہو جائے گا, یا غیب داں ہو جائے گا, یا نبی ہو جائے گا, تو آپ کے یہاں تو
شیطان کے لیے بھی علم غیب مانا گیا ہے؟ جو علم، جو خصوصیت انبیاء ہی کی تھی. بہار شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 14 اس میں لکھا گیا ہے اس بات عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء ہی کی شایان شان ہے. تو بتائیں، جب انبیاء کی شان ہوئی اور پھر وہی شان، وہی خصوصیت، وہی صفت، وہی خوبی جب شیطان کو دے دی گئی تو حضرت فرما رہے ہیں تو نبی علیہ السلام میں کیا خصوصیت رہی بھائی؟ یہاں جانور نہیں، یہاں آپ نے قرآن پاک کو غور سے نہیں پڑھا جناب. حضرت آپ شکیل نظامی صاحب اگر آپ پڑھیں، آپ سمجھا دیں مجھے، دیکھتا ہوں میں. سمجھاؤں؟ اچھا چلے، جب آیت پڑھ دیں. آپ نے دعویٰ کیا ہے، شکیل صاحب قرآن کی آیت پڑھ دیں. بالکل. ہاں پڑھیں جی، پڑھیں. سب سے بڑی بات ہے آپ نے جس بات کی وضاحت کی ہے جی، اسی کو اگر آپ دماغ سے اگر قرآن پاک کے مطالعہ کرتے تو الحمدللہ آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے جی کہ جب رب کائنات نے اسے اتنے چیزوں سے جو ہے ابلیس تھا، دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں، ڈائریکٹ قرآن شریف کی بات کر رہے ہیں. جو ابلیس تھا، رب کائنات نے اس سے بہت ساری طاقتوں سے نوازا تھا. اچھا، مانتے اس بات کو؟ کیا، کون سی طاقت؟ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا، اللہ کا ذکر و حمد و ثنا حد سے زیادہ جب کر رہا تھا، ہاں، تو رب کائنات نے اسے کئی طاقتیں عطا فرمائی تھیں. یہ کہاں لکھا ہے جناب ذرا قرآن پاک کی کون سی آیت ہے؟ پاک میں لکھا جناب. ہاں ذرا آیت پڑھ دیں. تفسیر میں بھیج رہا ہوں، ایک منٹ. قرآن کی آیت، تفسیر نہیں، قرآن کی آیت تفسیر ہوتی ہے کیا؟ نہیں، ایک منٹ. آپ نے کہا قرآن کی آیت. شکیل صاحب آپ مولوی پڑھ رہے ہیں یار، آپ نے کہا قرآن، آپ نے نہیں پڑھا، آپ قرآن کا نام کا تفسیر پہ جا رہے ہیں. کیا تفسیر قرآن ہے؟ کیا قرآن کیا تفسیر ہے؟ میں نے تو نہیں کہا جناب. آپ نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا، آپ نے قرآن کی بات کی. بھائی مجھے آپ کہاں سے بتا رہے ہیں؟ آپ نے کہا قرآن میں، آپ کہہ رہے تفسیر دے رہا ہوں. تفسیر نہ دیں، قرآن کی آیت پیش کریں. آپ بالکل آپ لوگ سنتے ہیں، میری بات سنتے ہیں، دلائل سنتے ہیں، پھر کیوں ایسی ہمت کر لیتے ہیں آپ جو آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کی رسائی نہیں ہے وہاں تک پہنچنے کی، ہمت کیوں کر لیتے ہیں آپ؟ میں نے ایک حفظ الایمان کی عبارت پڑھی آپ کے سامنے، آپ نے کہا آپ خلاصہ کریں، میں نے خلاصہ کیا تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں حضور علیہ السلام کی کیا تخصیص، یعنی جب بات چھپی ہوئی باتوں کو شیطان بھی جانتا ہے، جس طرح آپ کے خزانہ العرفان میں پیش کیا نور العرفان سے، اور گدھا کو بھی علم غیب ہے الملفوظ سے. میں نے کہا جب اللہ کے نبی علیہ السلام غیبدہ مانتے ہیں. جی یہ بتا دیجئے جانتا ہے کہاں لکھا، تھوڑا یہ بتا دیجئے. ہاں ذرا آپ پڑھ لیں. شکیل نے بھیج دیا. میں پہلے حوالہ بھیجتا ہوں پھر بعد میں پڑھتا ہوں جناب. جب میں حوالہ پڑھتا ہوں نا، سمجھ لینا پہنچ چکا ہے. جب میں شکیل نظامی صاحب جب حوالہ پڑھتا ہوں نا تو آپ سمجھ جانا کہ حوالہ آپ تک پہنچ چکا ہے، تب میں پڑھ رہا ہوں. یاد رکھنا. میرے پاس حوالہ نہیں آیا ہے بے شک. ارے بھائی آپ نے جو وائس مجھے بھیجی ہے، آپ کا نمبر یہ نا 930755، یہ نا نمبر آپ کا ہے نا؟ میں نمبر آپ غلط بتا. نمبر دیں مجھے. آپ مجھے نمبر دیں. 9336 265160. جی رکیں میں آپ کو، ہاں میں ایسے خالی نشاندہی کے لیے حوالہ بھیج رہا ہوں. نہیں چلیں، نہیں حوالہ بھیجیے. ہاں حوالہ بھیجتا ہوں. چلیں، یہ حوالہ میں نے بھیجا ہے. پہلے حوالہ آپ کو میں یہ بھیج دوں جس میں بہار شریعت ہے. اس میں لکھا ہے اس نبی علیہ السلام کے لیے جو مانتے ہیں اس بات علم غیب، تو یہ انبیاء ہی کی خاص. بہار شریعت کوئی حدیث ہے یا یہ کتاب ہے؟ اچھا یہ مسئلہ ہے آپ کا، مطلب بہار شریعت آپ کے قرآن حدیث کے خلاف ہے. میں نے قرآن میں نے نہیں کہا، لیکن آپ حدیث مصطفیٰ کا حوالہ دیں، یہ کتاب کا حوالہ نہیں. میں کتاب کے حوالے سے نہیں بات کرتا ہوں، حدیث شریف سے آپ حوالہ دیں. تو آپ ایک کام کریں نا، آپ نے جو کہا قرآن آپ نے نہیں پڑھا تھا، قرآن کی آیت پیش کر دینا. ابھی تک قرآن پیش نہیں کر رہے ہیں آپ. آیت آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہاں سے بھاگ رہے ہیں. میں آپ کے گھر سے شیطان کا علم غیب ثابت کر رہا ہوں. پتہ چلا آپ کے گھر کے علماء جو بات کہی قرآن سے خلاف کہی ہے. قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں
اور اس کے اس میں حاشیے میں لکھ رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں، یہ یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا. اس کے تفسیر میں انہوں نے بات پیش کی ہے کہ شیطان کو بھی علم غیب دیا گیا ہے کہ اس نے آئندہ کے متعلق جو خبر دی آج ویسا ہی دیکھا جا رہا تھا نہیں، جو ہو گیا وہ نہیں، جو ہو رہا ہے. یعنی شیطان کی بات آپ بھی آج بھی ثابت ہو رہی ہے. یعنی شیطان جو کہا سچ کہا، اس لیے کہ شیطان آپ کے نزدیک علم غیبدہ ہے اور آپ کے نزدیک غیبدہ نبی ہوتا ہے، تو پتہ ہے تو شیطان آپ کا نبی ہے. میں نے یہ ثابت کیا آپ کو، یہ وہی بات کہہ رہا ہوں جی شکیل نظامی صاحب، کہ آپ کے گھر سے بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ علم غیب عطائی انبیاء ہی کی شان ہے، یعنی خصوصی ہے. جب شیطان کو علم دے دیا گیا آپ کے عقیدے کے مطابق، پھر اللہ کے نبی خصوصیت کیا رہی؟ وہی بات تو حفظ الایمان میں حضرت تھامس اللہ حکیم الامت کہہ رہے ہیں، جو حکیم الامت ان کا لقب ہے. ان کی حکمت تو دیکھیں نا، جہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی. برسوں گزر گئے، آپ کو یہ تخصیص والا جملہ سمجھ میں نہیں آیا. اگر یہ سمجھ جاتا، اب اس تخصیص جملے کو اگر نور العرفان، بہار شریعت یہ ملا کر اگر سمجھنے کی کوشش کرتے نا، تو حفظ الایمان آپ کے نزدیک بے داغ بے غبار نظر آتا اور آپ مر تو سکتے تھے لیکن اعتراض نہیں کر سکتے تھے. یقین سے کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ آپ کو تخصیص کا جملہ، یہ تخصیص اللہ کے نبی علیہ وسلم کیا تخصیص، اس تخصیص جملے کو سمجھ جاتے. اور نور العرفان کا یہ حوالہ کہ شیطان کو بھی علم غیب ہے، الملفوظ کا حوالہ گدھے کو بھی علم غیب دیا گیا ہے، دجال کے آپ کے یہاں علم دیا گیا ہے، آپ کے یہاں سانپ کو بھی علم غیب دیا گیا ہے. یہ عقیدہ نہیں آپ کا؟ مجھے یہی لگتا ہے کہ دیوبندی کے جتنے علماء ہیں ہاں زیادہ تر آج کل یہ تو وہ بیوقوف ہیں، اگر بیوقوف نہیں ہے تو منافق تو ضرور ہیں. اچھا آپ ثابت کریں گے، ایسے داخلی گالی دیں گے آپ؟ بالکل. شکیل نظامی صاحب، دجال کی بات کہہ دی، شیطان کی بات کہہ دی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا بتائیں یار، کیا ہوا؟ کہاں سے آ جاتے ہو یار، کیا کیا پڑھ. اچھا آپ میں اس میں غلطی کیا نظر آئی بتانا، اس میں کیا غلطی نظر آئی آپ کو؟ آپ کو اس میں غلطی کیا نظر آئی؟ ارے جاہل آدمی، تمہیں اس بات کو کوئی علم ہی نہیں ہے. ہاں ارے ہنسو کیا، بتاؤ گے، کوئی دلیل دو گے مجھے؟ میں ثابت کر رہا ہوں. کرو ماشاء اللہ، اچھی بات جناب. جی قرآن کی آیت پڑھیں، قرآن کی آیت پڑھیں. بالکل. اللہ العزیز ہاں رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا؟ بتائیں کیا پڑھیں، آپ بتائیں نا، مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ قال یا آدم انبئہم باسمائہم. توجہ کے ساتھ سننا، پھر مت کہنا کہ یہ جناب یہاں یہ نکلی، یہ یہاں نکلی. اچھا میں مان لو تو کوئی جواب نہیں دوں اس کا. باسمائہم قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام جب آدم نے انہیں سب کے نام بتائے. فرمایا نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چیزیں سے، ہے نا جناب، چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. یہ کس کی بات ہے؟ اللہ کی ہے، آدم کی بات ہے. عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں تمہارے ظاہری پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں. یہ کون فرماتا ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے. ہاں بالکل مانتے ہیں اس بات کو؟ ارے بالکل بتائیں صحیح ہے نا. اچھا. ہاں اب اس سے پھر یہیں سے اللہ کے فرشتوں نے جو سوال کیا تھا کہ اے رب کائنات، تو جو زمین میں جو ہے انسان کو پیدا کرے گا تو خون، فساد، انگیزیاں، تمام ساری چیزیں کریں گے. خیر رب کائنات نے اس کی بھی وضاحت کر دی ظاہری. اور اللہ کے فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد، انگیزی اور خون ریزی کرے گا. اور جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں. مستحق نہیں، مستحق ہوتا ہے. مستحق نہیں. یہ بات صحیح سے پڑھیں، آپ مولوی ہیں، لوگ سنیں گے ہنسیں گے. اچھا. خود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم
افضل والا کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم و کمالات میں زیادتی ہوتی ہے۔ ارے تم تقریر کر رہے ہو، حوالہ دے رہے ہو؟ کچھ تقریر کر رہے ہیں کیا؟ کام کی بات کرو نا، مختصر ٹائم پہ کتنے بات کرو گے؟ میں کام ہی پہ بات کر رہا ہوں نہیں جناب۔ مختصر بات کرو، کام کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں؟ کام کی بات کرو، کام کی بات نہیں کر رہے ہو تم۔ اصل میں تم کیا کہنا تھا بتاؤ، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں بتاؤں؟ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا جناب آپ کو کہ آپ نے جو ابھی علم کو جو ہے شیطان کو علم غیب بتایا، یہ بات تو قرآن شریف سے ظاہر ہے۔ قرآن شریف کہاں پہ ہے؟ اللہ نے کہا شیطان کو علم غیب قرآن میں ہے یا جملہ؟ چلو پھر سے بتائیں، آیت پڑھیں، پھر سے آیت پڑھیں، بتائیں کہ جہاں قرآن کے مسئلے شیطان وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ہاں أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ہاں اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ہاں اور وہ منافق ہوا اور غرور کیا اور میں وہ نہیں بول رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں یہاں کس ترجمے سے ثابت ہوتا ہے قرآن پاک کے ترجمے سے کہ شیطان کو علم اللہ نے دیا ہے؟ ارے یار وہ جملہ واضح کرو۔ شیطان کو یہاں اللہ نے مردود او شکیل نظامی صاحب، یہاں شیطان کو اللہ نے مردود کیا ہے، کیا مردود کرنے کا مطلب علم غیب دینا ہے؟ ارے یار تم وہ جملہ ثابت کرو نا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور کافر ہو گیا۔ تو یہاں کس جملے سے، کس ترجمے سے آپ شیطان کا علم غیب ثابت کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ جو علم غیب آپ کے یہاں اللہ کے نبی کے لیے خاص مانا جا رہا ہے، انبیاء ہی کی شان مانا جا رہا ہے، انبیاء کی شان، اس کو آپ قرآن کے پاک کی آیت سے کچھ وہاں وہ جملہ ثابت کیا جا رہا ہے، آپ اس کو غلط مطلب لے کر کے شیطان کو نبی بنا رہے ہیں آپ۔ اور جملہ ترجمہ ثابت کریں، کون سا ترجمہ ہے عربی کا جہاں سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں اس جملے سے ثابت ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ نے شیطان کو علم غیب دیا ہے، وہ علم غیب داں ہے؟ بتائیں جلدی بتائیں، دیر نہ کریں آپ نے بہت بڑا کفریہ جملہ استعمال کر لیا آپ نے کہ قرآن کی آیت سے شیطان کا علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات کریں گے آپ مجھ سے؟ بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا جناب۔ اب دیکھو شکیل نظامی صاحب، اب بس اسی بات سے تو میں ذاکر کرنا چاہ رہا تھا، جی آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ نہیں میری بات سنو نا، آپ نے صاف قرآن پاک کے اندر شیطان کے اوپر لعنت بھیجی، اسے کافر کہا، منافق کہا، ہاں رب کائنات نے ڈائریکٹ کہا نا۔ اب آپ ہی کے علماء، آپ ہی کے کتاب میں یہی عبارت رکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، اگر ہے علم غیب تو وہ کتا بھیڑیوں سے ملاتے ہیں۔ تو جناب آپ اس چیز کا وضاحت کر دیں کہ رسول اکرم صلی اللہ خاموش رہے اب وہ خاموش رہے اور ان کے علم پر جو آواز اٹھاؤ ڈائریکٹ کافر ہے یا مومن ہے، خاموش رہے۔ آپ نے کہا اس چیز کا وضاحت کر دیں، آپ مولوی ہیں، آپ کو نہ اردو بولنا آتا ہے نہ اردو پڑھنا آتا ہے، آپ کو اس چیز کی وضاحت ہوتی ہے نا، اس چیز کا ہوتا ہے۔ چلو خیر، پہلے جو چیز میں نے کہا، خاموش رہو بھائی، گالی مت دو شکیل نظامی صاحب، گالی نہیں، خاموش رہو۔ آپ نے کہا تھا قرآن پاک کی اس آیت سے شیطان کا علم غیب ثابت ہوتا ہے، اور ابھی آپ نے ایک بات یہ کہی ہے کہ اس آیت سے آپ کے علماء لوگ نبی علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے، ایسا علم تو فلاں کو ہے۔ آپ نے بات کہی نا ابھی؟ بالکل۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ آپ ثابت کریں ہماری کسی کتاب سے کہ ہمارے کسی علماء نے اس آیت کا مطلب نکال کر کے نبی علیہ السلام کے علم کو شیطان، جانور، پاگلوں کے برابر کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلی بات آپ نے کہا بالکل، پھر بیچ میں بول رہے ہیں، ہاں اگر ثابت کر دیا آپ نے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس آیت کے مطلب کو نکال کر کے ہمارے کسی اکابر نے شیطان کے علم کے برابر یا نبی علیہ السلام کے علم غیب کو جانور، پاگل اور کس کے اور متعلق کہا ہے، یہ ثابت کرو گے آپ؟ ٹھیک ہے ثابت کرو، چلو ثابت کرو پہلے۔
लीजिए जनाब, बिल्कुल इसी वक्त लीजिए, अगर तौबा ना किया तो याद रखियो जनाब, चलिए पेश करें। यहाँ नहीं मैदान हश्र के दिन आपसे सवाल है। पहले हवाला दो भाई, पहले हवाला दो, बाद में बात करना। अली असगर पहले हवाला दो, बाद में बात करता है। चलो याद रखना सामीन, इन्होंने दावा किया है अबा वस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन। इस आयत का मतलब निकाल करके कह रहा है देवबंदी उलमा ने नबी अलैहिस्सलाम के इल्म को शैतान जानवर पागलों के बराबर किया। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। इसने कहा हाँ बेशक मैंने ऐसा कहा है। तुम ये कहो, साबित करोगे अभी, जल्दी करो। और तुमने कहा कि शैतान के इल्म गैब इस आयत से साबित है। तुमने कुरान नहीं पढ़ा, मुझे कह रहे हो कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह ने शैतान का इल्म गैब इस आयत से साबित किया। अभी तक वो तर्जुमा साबित नहीं किया कि कुरान की किस इबारत, किस तर्जुमे से वाज़ेह होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को इल्म गैब दिया। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। इतना शिरकिया कुफरी अक़ीदा तुम्हारा है। बहार शरीयत मुसन्निफ़ कह रहा है, और यही बात अद-दौलतुल मक्किया में भी है कि इल्म गैब अताई नबी अलैहिस्सलाम की ख़ास शान में से। तुम्हारा आलिम कह रहा है, तुम्हारा मुजद्दिद, जब नबी की खुसूसियत है, शान है, जब शैतान को दिया गया वो चीज़, फिर तुम नबी अलैहि खुसूसियत क्या रही? इसी बात को तो हिफ्ज़ुल ईमान के अंदर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हकीमुल उम्मत कह रहे हैं कि इसमें नबी अलैहि सल्लम क्या तख़सीस, अगर वही चीज़ दूसरे को दे दिया गया हो। यानी तुम्हारा नज़दीक गधे को भी इल्म गैब है, जैसे अल-मलफूज़ में है, और ये मैंने अभी खज़ाइनुल इरफ़ान से हवाला दिया, शैतान को भी इल्म गैब है, सांप को भी इल्म गैब है, दज्जाल को भी इल्म गैब है। तो नबी अलैहि सल्लम की क्या तख़सीस? हज़रत वही कह रहे हैं। तुम नबी के अलावा शैतान के इल्म गैब मानते हो, सांप के लिए इल्म गैब मानते हो, दज्जाल के लिए इल्म गैब मानते हो, गधे के लिए इल्म गैब मानते हो, पता नहीं किसके लिए मानते हो। जब सबको ये चीज़ें हैं, फिर नबी अलैहि सल्लम क्या तख़सीस? वही बात को समझाने की हज़रत हकीमुल उम्मत अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू समझा रहे हैं, लिखा उन्होंने। अगर कसम अल्लाह की तुम्हें ये जुमला समझ में आ जाता, तुम्हारा ईमान, तुम मुसलमान हो जाते, तुम अकाबिर अहले सुन्नत पर तबर्राबाजी करके, भोंक करके तुम जहन्नम के मुस्तहिक नहीं होते। हेलो जी, भाग गया। देखो इसकी औकात देखो, ये मौलवी है, खुद बोला इसने, और कुरान पाक की आयत से शैतान का इल्म गैब साबित करने का दावा किया। लेकिन सामीन देखें कैसा भागा, देखो इतना बड़ा भूतान। ये नए नए पैदा होते हैं, अंडे की जहरी जर्दी से निकलते हैं अभी ये लोग, पीली जर्दी से, और निकल करके ये लोग क्या समझते हैं ये लोग कि आसमान छू लेंगे हम, हैं? इसने नंबर दिया था ना, पूरी डिंगे मार रहा था वो। कौन? जिसने नंबर दिया था ना, ये वो गाली, पहले तो गाली दे रहा था वो बहुत हमें, उसने नंबर दिया था इनका। वो तो बोल रहा था कि इनसे बात करना, ये तुम्हें हमारे बहुत बड़े आलिम है। ये कि देखो इस हालत देखो, बोल रहा हाँ मैं आलिम हूँ, मैंने मुताला किया है, मैंने पूछा भाई तुम्हें इसके मुतालिक तुमको जानकारी है? हाँ है। देखो ये जानकार, ये ऐसे लोग इनके धर्म में होते हैं। ये 2-3 दिन मदरसा जाते हैं, बाकी खुद मुझे पता है मदरसा में क्या होता है, पढ़ाई वगैरह कुछ होती नहीं इनकी, बस फातिहा नियाज ये होता रहता है, सुबह से शाम तक पढ़ते नहीं। इसीलिए इनके वहाँ ना हाफिज सही होते हैं, ना इनके आलिम होते हैं, ना कोई होते हैं। और हमारे मदरसे से पढ़कर डिंगे मारते हैं ये लोग, और कुछ नहीं इनके पास हैं। और हमारे मदरसे पढ़ करके, हमारे बर्तन में खा करके, हमारे बर्तन को छेद करने की कोशिश करते हैं। इतने बड़े मुनाफिक हैं ये लोग, दज्जाल कज़्ज़ाब हैं लोग, हैं। पहले तो बात तो कुरान की आयत, उसने कुरान पर इतना बड़ा भुतान बांधा, इल्ज़ाम लगाया। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक शैतान का इल्म गैब कह रहा है, साबित किया अल्लाह ने। फिर से लगाओ उसको, फ़ोन काट के भागाओ। इनको पता है कि मुझसे बात नहीं कर सकते, फिर क्यों ख्वाहिश जाहिर करते हैं लोग। मेरे पर्सनल में मैसेज किया इसने कि आपसे बहुत काम है, ज़रूरत है, एक मसला सॉल्व करना। देखो हालत देखो इसकी हालत देखो। लगाएं उसको लगाएं। हेलो जी, उठा नहीं रहे, उठा रहे, उसकी हालत ख़राब हो गई। इतना कुरान पर इतना बड़ा झूठ बांधा है, वो मरेगा फिर उठा करके। वो मुनाफिक, क्या मरेगा वो फ़ोन उठा करके? मुनाफिक है, मुनाफिक। अरे यार ठीक है, वो बोल रहा है तुम्हारे उलमा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ क्यों करते हैं। आज ये अपना बुग़्ज़ और कुरान से नफ़रत दुश्मनी साबित कर दिया कि कुरान के ऊपर बुहतान बांधा इसने कि अल्लाह ने कुरान पाक में शैतान का इल्म गैब बयान किया है, साबित किया। अस्तग़फ़िरुल्लाह माअज़ल्लाह। हमारे अकाबिर को नबी अलैहिस्सलाम का दुश्मन और बुग़्ज़ करने वाला साबित करने आया था, लेकिन आज ये मौलवी शकील निज़ामी खुद
خود قرآن پر بہتان باندھ کر کے اپنے دھرم کو مجدد کو رسوا کر گیا. پہلے کیوں آتے ہیں رسوا کرنے کے لیے؟ میں تو فون نہیں کرتا ہوں کسی کو. ان کے پاس کچھ نہیں ہے حضرت، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے ان کے پاس. یہ تو خالی ہے. استغفر اللہ، اتنا بڑا بہتان یار. یہ اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کیا منہ دکھائیں گے یہ لوگ؟ ہیں کتنی بڑی لعنت برسے گی ان کے اوپر محشر میں. ٹھیک ہے. بس ایک تو ہے گالی ہے ان کے بس کی. ہاں بس ایک گالی دیتے ہیں اور کچھ نہیں. کیا بھاگتے ہیں. مجھے بول رہا ہے تم نے فون کاٹ کے بھاگا تھا جمشید رضا. ہاں جمشید جاہل ہے. ایک کا فون آیا تھا میرے پاس، وہ بول رہے کہ 2 بار کال کاٹ کے بھاگ گیا ہمارے مفتی صاحب سے، شکیل نظامی سے. ہاں دیکھو آج حالت دیکھو اس کی. وہ خود ہی کال کاٹ کے بھاگ گیا. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.